اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بڑی دراڑ پڑ گئی ہے اور اس دراڑ کا فائدہ اب ایران اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اب ذرا اس معاملے کو سمجھیے۔ کہا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس نے ایک اہم بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اسرائیل امریکی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کرتا ہے۔ وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے اور امریکی رہنماؤں کو فیصلے کرتے وقت اس کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ امریکہ کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ اسرائیل پس پردہ بیٹھ کر کئی معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھاتا ہے۔ اس نے واضح انداز میں کہا کہ کسی صورت امریکہ کو اسرائیل کے مفادات کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور اسے صرف انہی مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس بیان کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور ٹرمپ کے درمیان بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے وہ تمام کام مکمل نہیں کیے جو اسرائیل چاہتا تھا، اسی لیے بعض حلقے اب اس معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والی کسی بھی ڈیل کو اسرائیل ختم کروانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس کی یہ بات غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ وہ امریکہ کے نائب صدر ہیں اور اگر کسی وجہ سے صدر موجود نہ ہوں تو انتظامی معاملات میں ان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان کے بیان کو معمولی نہیں سمجھا جا رہا۔ ویڈیو میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ مستقبل میں ٹرمپ کو سیاسی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اور ان کے خلاف مختلف قسم کے سکینڈلز دباؤ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم یہ تمام باتیں قیاس آرائیاں ہیں اور ان کے حق میں کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیا گیا، اس لیے ان دعووں کو تصدیق شدہ حقائق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ویڈیو میں آگے یہ کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھتا ہے تو خلیجی ممالک آہستہ آہستہ اس اتحاد سے الگ ہو سکتے ہیں۔ دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ مستقبل میں کوئی ملک امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور امریکہ اس جنگ کو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہا گیا کہ ایران جنگ کی صورت میں مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرے گا اور ایک نیا علاقائی اتحاد تشکیل دے سکتا ہے۔ ویڈیو کے مطابق اسرائیل کا منصوبہ صرف ایران تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ خطے کے دیگر ممالک پر بھی دباؤ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ٹرمپ کے بعد آنے والا کوئی بھی امریکی صدر ایران کے خلاف بڑی جنگ شروع نہیں کر سکے گا کیونکہ عالمی ماحول تبدیل ہو چکا ہوگا۔ ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران مستقبل میں ایک مضبوط عسکری اتحاد بنانے کی کوشش کرے گا اور پابندیاں کم ہونے کی صورت میں اس کی معیشت بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ قطر کے حوالے سے کہا گیا کہ اسے مستقبل میں اپنے دفاع کے لیے نئے اتحادیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویڈیو کے مطابق قطر نے ایران سے متعلق بعض سفارتی معاملات میں اہم کردار ادا کیا تھا جس کی وجہ سے اسرائیل اس سے ناراض ہے۔ اسی تناظر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ قطر، پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ صرف ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے، کوئی سرکاری اعلان نہیں۔ ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل پہلے کے مقابلے میں کمزور ہو چکا ہے کیونکہ اب اس کے ہر حملے کا سخت جواب دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے اندر بھی اسرائیل کے اثر و رسوخ کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تمام نکات ویڈیو میں پیش کیے گئے دعوے اور آرا ہیں۔ ان میں سے متعدد باتیں سیاسی تجزیے اور اندازوں پر مبنی ہیں، اس لیے انہیں مصدقہ حقائق سمجھنے کے بجائے تنقیدی نظر سے دیکھنا ضروری ہے۔ ویڈیو میں مزید کہا گیا کہ مستقبل میں ایران ایک بڑے عسکری اتحاد کا مرکز بن سکتا ہے جس میں قطر، ترکی اور دیگر ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا کہ اب اسرائیل کے خلاف اکیلے کھڑا ہونا کسی بھی ملک کے لیے مشکل ہے، اس لیے ممالک مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے۔ ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اسرائیل کے پاس جدید ہتھیار اور جوہری صلاحیت موجود ہو سکتی ہے تو ایران بھی اسی قسم کے سوالات عالمی سطح پر اٹھا سکتا ہے۔ مزید کہا گیا کہ دنیا میں یہ بحث بڑھ رہی ہے کہ اگر دوسرے ممالک پر پابندیاں لگ سکتی ہیں تو اسرائیل پر کیوں نہیں لگ سکتی۔ اس کے بعد امریکہ کی عالمی حیثیت پر گفتگو کی گئی۔ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ آہستہ آہستہ اس پورے تنازع سے خود کو الگ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اتحادی کمزور پڑ رہے ہیں۔ ویڈیو میں کہا گیا کہ یورپ، خلیجی ممالک اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ تعلقات میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ چین اور روس کے کردار کا بھی ذکر کیا گیا۔ کہا گیا کہ اگرچہ وہ کھل کر میدان میں نہیں آئے لیکن سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ ویڈیو میں چین کی ٹیکنالوجی کو ایک بڑی طاقت قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ مستقبل میں اس پر عالمی اعتماد مزید بڑھ سکتا ہے۔ آخر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ایران نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن رکھنا ہوگا۔ ویڈیو کے مطابق اگر اسرائیل اپنی کارروائیاں جاری رکھتا ہے تو امریکہ مستقبل میں زیادہ غیر جانبدار رویہ اختیار کر سکتا ہے۔
वीडियो में यहां तक कहा गया कि अमेरिका ईरान से यह भी कह सकता है कि वो ना तो इस पर हमला करेगा, न अपने अड्डे इस्तेमाल करेगा और न ही इसराइल की बराह रास्त मदद करेगा। ताहम यह सिर्फ एक मफरूज़ा पेश किया गया है और उसकी कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। आखिर में यह नतीजा निकाला गया कि जेडी वीनस के बयानात इस बात की निशानदेही करते हैं कि अमेरिका के अंदर इसराइल के किरदार पर बहस तेज हो रही है, जबकि ईरान के साथ किसी मुमकिना मुआहदे पर इसराइल की शदीद मुखालफत बरकरार रह सकती है। ताहम मुस्तकबिल के तमाम मंजरनामे अभी गैर यकीनी हैं और उन्हें हतमी हकीकत नहीं समझना चाहिए। यह भी दावा किया गया कि आने वाले दिनों में आलमी ताकतों का तवाज़ुन बड़ी तेजी से तब्दील हो सकता है। तज्जिया पेश किया गया कि अमेरिका अब हर महाज पर बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करना चाहता है, क्योंकि तवील जंगें उसकी मईशत, आलमी साख और इत्तेहादी निज़ाम पर मनफी असर डाल रही है। कहा गया कि अगर अमेरिका मुसलसल इसराइल की हर पॉलिसी की हिमायत करता रहा तो उसके लिए मशरिक वस्ता में अपने पुराने इत्तेहादियों को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि बाज़ अमरीकी रहनुमा अब ज्यादा मोहतात ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और कौमी मफादात को इसराइली मफादात से अलग करने की बात कर रहे हैं। वीडियो में यह भी कहा गया कि अगर ईरान के साथ किसी किस्म की माशी डील होती है और पाबंदियों में नरमी आती है तो इससे पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। ईरान अपनी मईशत मजबूत करेगा, दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाएगा और अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। इसके साथ साथ ये दावा भी किया गया कि तुर्की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों पर नज़रसानी कर सकता है। तुर्की को यह एहसास हो रहा है कि मुस्तकबिल में सिर्फ इनफरादी ताकत के जरिए इलाकाई खतरात का मुकाबला करना मुश्किल होगा, इसीलिए बड़े इलाकाई इत्तेहादों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। वीडियो में यह भी कहा गया कि कतर पहले ही ईरान और दीगर ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी इसकी सिफारती अहमियत बरकरार रह सकती है। इसलिए कतर अपने दिफाई और सियासी ताल्लुकात को मजीद मुतवाज़िन बनाने की कोशिश करेगा। तज्जिया निगार के मुताबिक इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला अब सिर्फ बैरूनी खतरात नहीं बल्कि आलमी राय आमा में आने वाली तब्दीली भी है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइल की पॉलिसियों पर पहले से ज्यादा तनकीद की जा रही है और यह सूरत हाल उसके लिए एक नया चैलेंज बन सकती है। ताहम याद रखना जरूरी है कि ये तमाम निकात वीडियो में पेश किए गए तज्जियात और दावे हैं। इनमें से बहुत सी बातों के बारे में कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं, इसलिए उन्हें हतमी हकायक के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता।